اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات کے مجموعے الفتح الربانی یعنی فتوح ربانی کے اردو ترجمے کا 22واں خطبہ پیش کیا جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے دنیا کی محبت کو کس طرح دل سے نکالا جا سکتا ہے۔ 22ویں مجلس قلب کو دنیا سے فارغ کر لینے کے بیان میں آخر ذی قعدہ 545 ہجری کو صبح کے وقت خانقاہ شریف میں فرمایا۔ بات کچھ تقریر کے ایک سائل نے سوال کیا، دنیا کی محبت کو میں اپنے قلب سے کیسے نکالوں؟ پس ارشاد فرمایا، تو دنیا کی گردشوں کی طرف جو کہ وہ اپنے صاحبوں اور بچوں کے ساتھ کر رہی ہے دیکھ، کیسے کیسے ان پر حیلہ کرتی ہے اور کیسے ان کے ساتھ کھیل کود کرتی ہے اور ان کو اپنے پیچھے کیسے دوڑاتی ہے، پھر ان کو ایک درجہ سے دوسرے درجے کی طرف ترقی دیتی ہے، یہاں تک کہ ان کو مخلوق پر اونچا کر دیتی ہے اور مخلوق کی گردنوں پر ان کو قدرت دیتی ہے اور اپنے خزانوں اور عجائبات کو ظاہر کرتی ہے۔ پس ایسی حالت میں کہ اہل دنیا اپنی بلندی اور قدرت اور خوش عیشی اور مخلوق کی خدمت گزاری پر خوش ہوتے ہیں، یکایک ان کو پکڑ لیتی ہے اور ان کو قید کر دیتی ہے اور دھوکہ دیتی ہے اور ان کو اس بلندی سے سروں کے بل پیچھے ڈال دیتی ہے۔ بس وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہلاک ہو جاتے ہیں اور دنیا کھڑی ہوئی یہ حال دیکھ کر ان پر ہنستی ہے اور دنیا کے پہلو بپہلو شیطان بھی ان کا ساتھی بن کر ان پر ہنستا ہے۔ دنیا کے یہ کرتوت بہت سے بادشاہوں اور امیروں کے ساتھ آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ دنیا اسی طور سے اونچا اٹھاتی ہے، تمام ما سوا اللہ کے مالک ہو گئے۔ حق عز و جل نے ان کے دلوں کو غنی بنا دیا ہے اور اپنے قرب اور انس اور نوروں اور کرامت سے ان کو مالا مال کر دیا ہے، اور دنیا کی قطن پرواہ نہیں کرتے کہ وہ مردار کس کے قبضہ میں ہے اور کون اس کو کھاتا ہے۔ وہ دنیا کی ابتدا کی طرف نظر نہیں ڈالتے بلکہ وہ اس کے انجام و فنا کی طرف دیکھتے ہیں اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ حق عز و جل کو اپنے اسرار کی آنکھوں کے سامنے رکھتے ہیں، اس کی طرف ہر دم متوجہ رہتے ہیں۔ وہ ہلاکت کے خوف اور بادشاہت کے لالچ میں اللہ تعالی کی عبادت نہیں کرتے۔ اللہ تعالی نے ان کو اپنے لیے اور ہمیشہ اپنی مصاحبت میں رکھنے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ وہ اللہ تعالی وہ چیزیں پیدا فرماتا ہے جن کو تم جانتے بھی نہیں، اور جس شے کا ارادہ کرے اس کو کر ڈالنے والا ہے۔ منافق جب بات چیت کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے خیانت کرتا ہے۔ جو ان 3 خصلتوں سے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے بری ہو، اور وہ یقیناً نفاق سے بری ہوا۔ یہ خصلتیں کسوٹی اور ایمان و نفاق والوں کے درمیان فرق و جدائی کرنے والی ہیں، تو اس کسوٹی کو لے، یہ آئینہ لے کر اس میں اپنے قلب کے چہرے کو دیکھ اور متوجہ ہو کر دیکھ کہ آیا تو مومن ہے یا منافق، موحد ہے یا مشرک۔ دنیا مجموعتاً فتنہ و مشغلہ ہے، مگر وہ کہ نیک نیتی کے ساتھ آخرت کے واسطے لے جائے۔ جب تصرفات دنیاوی میں نیت صالح ہو جاتی ہے تو دنیا سراسر آخرت بن جاتی ہے۔ ہر وہ نعمت جو شکر الہی سے اور اقرار نعمت سے خالی ہو، پس وہ عذاب ہی عذاب ہے۔ تم اللہ کی نعمتوں کو شکر کے ساتھ مقید کر لو، جب ایسا کرو گے نعمت زیادہ ملے گی، پھر پیچھے ہٹاتی ہے، امیر بناتی ہے، پھر محتاج کر دیتی ہے۔
پرورش کرتی ہے پھر ذبح کر دیتی ہے۔ شاذ و نادر ہی مخلوق سے ایسے ہوتے ہیں جو دنیا سے سلامت رہتے ہیں اور اس پر غالب ہو جاتے ہیں اور دنیا کو اپنے پر غالب نہیں ہونے دیتے اور دنیا پر وہ مدد دیے جاتے ہیں اور دنیا کے شر سے وہ سلامت رہتے ہیں۔ ایسے چند افراد ہی ہوتے ہیں دنیا کے شر سے وہ ہی سالم رہتا ہے جو دنیا کو پہچان لیتا ہے اور دنیا اور اس کے مکر و حیلہ سے سخت طریقے سے بچتا ہے۔ اے سائل، اگر تو دنیا کے عیبوں کی طرف اپنے قلب کی آنکھوں سے نظر کرے گا تو دنیا کو اس کے نکال دینے پر اپنے قلب سے قادر ہو جائے گا، اور اگر تو دنیا کی طرف سر کی آنکھوں سے نظر ڈالے گا تو اس کی زینت میں مشغول ہو کر اس کے عیوب سے قطع نظر کر لے گا، اور تو دنیا کو اپنے قلب سے نکال ڈالنے اور اس سے بے رغبتی کرنے پر قدرت نہ پا سکے گا، اور وہ تجھ کو ویسے ہی قتل کر ڈالے گی جیسے اس نے اوروں کو قتل کر دیا۔ تو اپنے نفس سے یہاں تک جہاد کر کہ وہ مطمئن ہو جائے، بس جب نفس مطمئن ہو جائے گا تو وہ دنیا کے عیبوں کو پہچان لے گا اور دنیا سے بے پرواہ ہو جائے گا۔ نفس کا مطمئنہ ہونا اس طور سے ہوتا ہے کہ وہ قلب کی بات قبول کرے اور سر کی موافقت کرے اور اوامر و نواہی میں ان دونوں کی اطاعت کرے اور ان دونوں کے عطیہ پر قناعت کرے اور ان دونوں کے منع کر دینے پر صبر کرے۔ جب نفس مطمئن ہو جائے گا تو وہ قلب سے متصل ہو جائے گا اور اسی کی طرف سکون پائے گا اور سر پر تقوی کا تاج اور قرب الہی کی خلعت دیکھنے لگے گا۔ تم ایمان اور تصدیق قلبی کو لازم پکڑو اور اولیاء کرام کے جھٹلانے اور ان سے جھگڑنے لڑنے سے باز رہو۔ تم ان سے منازعت نہ کرو، وہ دنیا و آخرت میں بادشاہ ہیں، وہ قرب الہی کے مالک ہیں، پس وہ اس کا قرب اور شکر الہی دو چیزیں ہیں۔ اولاً نعمت سے طاعتوں پر مدد لینا اور اس کے فقیروں کی غم خواری کرنا، ان کو دنیا دلانا، دوسرے نعمت دینے والوں کا اس نعمت کی وجہ سے اقرار کرنا اور شکر بجا لانا، اور وہ نعمت دینے والا حق عز و جل ہے۔ بعض اہل اللہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جو تجھ کو اللہ عز و جل سے روکے باز رکھے پس وہ تیرے لیے منحوس ہے، اگر تجھ کو اس کا ذکر بھی اس سے مشغول بنائے روکے پس وہ ذکر بھی منحوس ہے، اور ایسے ہی نماز و روزہ اور تمام افعال خیر اگر تجھ کو خدا سے روکیں پس یہ سب تیرے لیے منحوس ہیں۔ جب تجھ کو نعمت اللہ تعالی سے باز رکھے پس وہ نعمت تیرے لیے منحوس ہے۔ تو نے اس کی نعمتوں کا اپنے گناہوں سے اور مشکلات میں اس کے غیر کی طرف رجوع کرنے میں مقابلہ کیا۔ تیری حرکتوں اور سکنات اور صورت و معنی اور تیرا رات و دن میں جھوٹ اور نفاق قرار پذیر ہو گیا۔ تیرے اوپر شیطان سوار ہو گیا ہے اور اس نے تیرے لیے جھوٹ اور اعمال قبیحہ کو زینت دے دی ہے۔ تو جھوٹ بولتا ہے یہاں تک کہ اپنی نمازوں میں بھی، کیونکہ تو نماز میں کہتا ہے اللہ اکبر اور جھوٹ بولتا ہے اس واسطے کہ تیرے قلب میں خدا کے سوا دوسرے معبود ہیں جن پر تو اعتماد رکھتا ہے، پس وہ تیرا معبود ہے۔ ہر وہ چیز جس سے تو ڈرے اور امیدواری کرے پس وہ تیرا معبود ہے۔ تیرا قلب تیری زبان کی موافقت نہیں کرتا، تیرا فعل تیرے قول کی موافقت نہیں کرتا۔ تو اپنے قلب سے 1000 مرتبہ اللہ اکبر کہہ اور زبان سے 1 مرتبہ تجھے شرم نہیں آتی کہ تو لا الہ الا اللہ یعنی کوئی معبود نہیں سوائے خدا کے کہتا ہے، حالانکہ سوائے خدا کے تیرے ہزاروں معبود ہیں۔ تو تمام
ان حالتوں سے جس میں تو مبتلا ہے اللہ عز و جل کی طرف توبہ کر، اور تو اے وہ شخص کہ تو نے علم سیکھا اور اس کے نام سے قناعت کر لی اور عمل نہ کیا، یہ تجھے کیا نفع دے گا جب کہ تو نے کہا میں عالم ہوں، پس بتحقیق تو نے جھوٹ بولا۔ تو اپنے نفس کے لیے اس بات پر کیسے راضی ہو گیا کہ وہ دوسروں کو ایسے امر کا حکم دے کہ خود نہ کرے؟ اللہ عز و جل نے فرمایا تم وہ کیوں کہتے ہو جو کہ تم خود نہیں کرتے؟ تجھ پر افسوس کہ تو آدمیوں کو سچ بولنے کا حکم دیتا ہے اور خود جھوٹ بولتا ہے، ان کو توحید کا حکم دیتا ہے اور خود مشرک ہے، ان کو اخلاص کا حکم دیتا ہے اور تو خود ریاکار منافق ہے، ان کو گناہوں کے چھوڑنے کا حکم کرتا ہے اور تو خود گناہ کرتا ہے۔ تحقیق تیری آنکھوں سے حیا اٹھ گئی ہے۔ اگر تجھ میں ایمان ہوتا تو البتہ شرم و حیا کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان کا جز ہے، تجھ میں نہ ایمان ہے اور نہ ایقان اور نہ امانت، تو نے علم میں خیانت کی، پس تیری امانت چلی گئی اور تو اللہ کے نزدیک بڑا خیانت کرنے والا لکھ دیا گیا۔ اس حالت میں تیرے لیے سوائے اس کے کہ تو توبہ کرے اور اس پر ثابت قدم رہے کوئی علاج نہیں جانتا۔ جس کا ایمان اللہ عز و جل اور اس کی تقدیر پر درست ہوتا ہے وہ اپنے تمام امور اسی کی طرف سپرد کر دیتا ہے اور اس میں کسی کو خدا کا شریک نہیں ٹھہراتا۔ وہ خلق و اسباب کے ساتھ شرک نہیں کرتا اور نہ وہ اسباب کے ساتھ مقید ہوتا ہے۔ بس جب وہ اس امر پر ثابت قدم ہوتا ہے، جب اللہ تعالی اس کو اس کی تمام حالتوں میں سلامتی بخشتا ہے، پھر وہ بندہ ایمان سے ایقان کی طرف نقل کرتا ہے، پھر اس کو ولایت مل جاتی ہے، پھر بدلیت، پھر غوثیت اور بسا اوقات آخر حال میں اس کو قطبیت مل جاتی ہے۔ حق عز و جل اس بندہ پر اپنی تمام مخلوق جن و انس اور فرشتہ اور ارواح کے سامنے فخر کرتا ہے، اس کو آگے بڑھاتا اور اس کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے اور اپنی مخلوق پر اس کو حاکم و مالک بنا دیتا ہے اور اس کو قدرت دے دیتا ہے اور اس کو دوست رکھتا ہے اور تمام مخلوق کی طرف اس کو دوست قرار دیتا ہے، اور اس سب کی بنیاد اور ابتدا اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا اور ان کو سچا سمجھنا ہے۔ اس امر کی بنیاد اسلام ہے، پھر ایمان، پھر قرآن مجید اور شریعت مصطفیہ پر عمل کرنا، علی صاحبہ الف سلام و تحیہ، پھر عمل میں اخلاص کرنا، ساتھ توحید قلب کے وقت کمال ایمان کے۔ سچا مسلمان اپنے نفس اور اپنے عمل اور کل ما سوا اللہ عز و جل سے فنا ہو جاتا ہے۔ اس کے تمام عمل ایسی حالت میں ہوتے ہیں کہ وہ ان سب سے جدا رہتا ہے اور وہ اپنے نفس اور تمام خلق سے ہمیشہ حق عز و جل کے مقابلے میں جہاد کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ خدا تعالی اس کو اپنا راستہ دکھا دیتا ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا والذین جاہدوا الآیہ، اور جو لوگ ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستے بتا دیتے ہیں۔ تم خدا کی تدبیر پر تمام اشیاء میں راضی ہو کر تمام چیزوں سے بے رغبتی کر لو، زاہد بن جاؤ۔ وہ ان کو اپنی تقدیر کے معائنے سے الٹتا پلٹتا رہتا ہے، بس جب وہ اس کی موافقت کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالی ان کو اپنی قدرت کی طرف منتقل کر دیتا ہے۔ خوشخبریاں اس کے لیے جس نے تقدیر کی موافقت کی اور تقدیر لکھنے والے کے فعل کا منتظر رہا
اور تقدیر پر عمل کیا اور تقدیر کے ساتھ چلا اور تقدیری نعمت کی ناشکری نہ کی، ہر امر پر شکر گزاری ہی کرتا رہا، اور حق اور خالق تقدیر کی نعمت کی علامت اس کی رحمت اور قرب الہی ہے، اور اس کی سبب سے تمام مخلوق سے مستغنی ہو جانا۔ جب بندے کا قلب اپنے رب عز و جل کی طرف پہنچ جاتا ہے تو رب عز و جل اس کو مخلوق سے مستغنی کر دیتا ہے اور اپنا قرب عطا کر دیتا ہے اور اس کو قدرت دیتا ہے، اور بندے سے کہتا ہے کہ اب تو میرے نزدیک قدرت والا، امانت والا ہے۔ تو رب تعالی اس کو اپنے ملک اور اپنے خدام اور تدبیر ملک اور اسباب میں اپنا خلیفہ بنا دیتا ہے، اور اس کو اپنے خزانے کا امین کر دیتا ہے۔ اسی طور پر قلب جب صحیح ہو جاتا ہے اور اس کی شرافت اور طہارت ما سوا اللہ سے ظاہر ہو جاتی ہے تو حق تعالی اس کو اپنی مخلوق کے قلوب پر قبضہ دے دیتا ہے اور اس کو اپنی سلطنت دنیا و آخرت میں اور حکومت بخشتا ہے۔ پس وہ اپنے مریدین اور قاصدین کا کعبہ بن جاتا ہے، سب اسی کی طرف کھچے چلے آتے ہیں۔ اس کا راستہ علم ظاہر کا پڑھنا اور اس پر عمل کرنا ہے، بیہودہ امور اور لغویات اور حق تعالی کی طاعت میں کاہلی کا عادی مت بن، پس یہ تجھ کو عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اس بری عادت کو چھوڑ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ عمل میں قصورواری کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کو فکر و غم میں مبتلا کر دیتا ہے جو قسمت میں لکھا نہیں گیا ہے، یا اس کے غم میں مبتلا کر دیتا ہے، اولاد کے غم میں اور پڑوسی کے تکلیف دینے میں اور تجارت و معیشت میں نفع کی کمی میں اور اس کی اولاد کی نافرمانی میں اور جورو سے نفرت ڈالنے میں۔ معاذ اللہ، ایسا شخص جہاں جاتا ہے ٹھوکر کھاتا ہے۔ یہ سب سزا و عتاب اس لیے ہوتا ہے کہ بندہ طاعت الہی میں کمی کرتا ہے اور دنیا و خلق میں مشغول ہو کر خدا سے غافل ہو جاتا ہے۔ ارشاد الہی ہے، اگر تم شکر گزاری کرو گے اور ایمان لے آؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا۔ کسی کو یہ جائز نہیں کہ وہ قضاء و تقدیر الہی میں ہمت کرے، راضی برضا رہنا چاہیے۔ خدا ہی کے لیے ہر قسم کا تصرف و حکم ہے، اور وہ جو کچھ کرے اس سے سوال نہ کیا جائے گا، اور وہ سب سوال کیے جائیں گے۔ تجھ پر افسوس، تو کب تک اپنے نفس اور اہل و عیال میں مشغول رہ کر خدا سے غافل رہے گا۔ بعض اہل اللہ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب تیرا بچہ چھوارے کی گٹھلیاں بنانا سیکھ جائے پس تو اسے اعراض کر اور اپنے نفس کو رب عز و جل کے ساتھ مشغول کر دے۔ اس قول سے مراد یہ ہے کہ جب یہ بچہ جان لے گا کہ تحقیق گٹھلی بھی کسی کام آتی ہے اور اس کی قیمت ہے، پس اس نے اپنے نفس کی تمام ضروریات کو جان لیا، پس تو اپنے زمانے کو اس پر کوشش و محنت میں ضائع نہ کر، کیونکہ وہ تجھ سے مستغنی ہو گیا۔ اپنی اولاد کو پیشے سکھا اور تو اللہ تعالی کی عبادت کے واسطے فارغ البال ہو جا، کیونکہ تیرے اہل و عیال بال بچے تجھ سے اللہ تعالی کے عذاب کو کچھ دفع نہ کر سکیں گے۔ تو اپنے نفس اور اپنی اولاد اور اہل کے لیے ضروریات میں قناعت کو لازم پکڑ، اور تو اور وہ اللہ تعالی کی عبادت کے لیے حاصل کر۔ اگر عالم غیب میں تمہارے لیے دست رزق ہے پس وہ اپنے اوقات مقررہ پر تمہارے پاس ضرور آئے گا۔
اور تو اس کو خدا کے حکم سے سمجھے گا اور تو خدا کے ساتھ شرک کرنے سے بچ جائے گا، اور اگر تیری تقدیر میں وسعت رزق نہ ہو پس تیرے بسبب تیرے زہد و قناعت کے تمام اشیاء سے غنا حاصل ہوگی۔ مومن قناعت کرنے والا جب دنیا سے کسی چیز کا ضرورت مند ہوتا ہے تو وہ سوال و عاجزی، ذلت و توجہ کے قدموں سے اپنے رب عز و جل کے روبرو حاضر ہوتا ہے۔ پس اگر رب تعالی اس کی مراد اس کو دے دیتا ہے وہ اس عطا پر شکریہ ادا کرتا ہے، اور اگر اس کی مراد نہیں ملتی تو وہ منع کر دینے میں اللہ کے ساتھ موافقت کرتا ہے اور بغیر اعتراض اور جھگڑنے کے اس کے ارادے پر صبر اختیار کرتا ہے۔ وہ اپنے دین اور ریاکاری اور منافقت اور ملمہ کاری کے ذریعے سے تیری مثل اے منافق امیری کا طالب نہیں ہوتا، ریاکاری اور نفاق اور گناہ و فقیری اور ذلت خدا کے دربار سے ہٹا دیے جانے کے سبب ہیں۔ ریاکار منافق دنیا کو دین کے بدلے اختیار کرتا ہے اور بغیر قابلیت کے صالحین کا لباس پہن کر ان کا سا کلام کرتا ہے اور ان کا سا لباس پہنتا ہے اور ان جیسا عمل نہیں کرتا اور ان کی طرف نسبت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن یہ نسبت درست نہیں، غلط ہے، کیونکہ دعویٰ ہی دعویٰ ہے۔ تیرا قول لا الہ الا اللہ یعنی کوئی معبود سوائے خدا کے نہیں دعویٰ ہے، اور تیرا توکل او رسوخ خدا پر اور اپنے قلب کا غیر خدا سے پھیر لینا، اور اس کے گواہ موجود ہیں۔ اے جھوٹ بولنے والو سچے بنو، اے مولا تعالی سے بھاگنے والو تم اسی کی طرف لوٹ آؤ، اپنے قلوب کے ساتھ حق عز و جل کا دروازہ کا قصد کرو اور وہاں پہنچ کر اس سے صلح کر لو اور اس سے معذرت چاہو۔ مومن حالت ایمان میں دنیا کو ساتھ اباحت شرعی کے لیتا ہے اور حالت ولایت میں امر خداوندی کے ہاتھ سے ساتھ گواہی کتاب و سنت کے اگر شرع اجازت دے گی لے گا، ورنہ ہرگز نہیں، اور بحالت بدلیت و قطبیت اس کو فعل الہی سے لیتا ہے، وہ تمام چیزوں کو اسی کی طرف سپرد کر دیتا ہے۔ اے غلام تو شرماتا نہیں، تو اپنے نفس اپنے نفس پرور تو ثواب و حق اور توفیق خیر سے محروم کر دیا گیا، تو اپنے نفس پر رو تو ثواب و حق اور توفیق خیر سے محروم کر دیا گیا۔ تجھے شرم نہیں آتی، آج فرما بردار بنتا ہے اور کل نافرمان، آج مخلص بنتا ہے اور کل مشرک بن جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جس کے 2 دن یعنی آج اور کل اور برابر ہوں وہ نقصان میں ہے، اور جس کی کل گزشتہ آج کے دن سے بہتر ہو وہ محروم ہے۔ اے قوم تجھ سے کیا کچھ نہیں ہو سکتا اور تجھے بغیر کیے چارہ بھی نہیں ہے، تو اپنی سی کوشش کر، مدد طلب کر، اللہ تعالی کی طرف سے ہے، وہی انجام کو پہنچائے گا۔ تو جس دریا میں ہے اس میں ہاتھ پاؤں مارے جا، موجیں تجھے اٹھائیں گی اور تجھے کنارے پر ڈالیں گی۔ تیرا کام دعا مانگنا ہے اور قبول کرنا خدا کی طرف سے ہے، اور قبولیت خدا کی طرف سے، کوشش تیری طرف سے اور توفیق اس کی طرف سے، تیری طرف سے چھوڑ دینا اور بچانا اس کی جانب سے۔ تو اپنی طلب میں سچا بن، وہ بے شک تجھ کو اپنے قرب کے دروازے پر جگہ دے گا، تو اس کی رحمت کے ہاتھ کو اپنی طرف اپنی جانب بڑھتے ہوئے دیکھے گا، اور اس کا لطف و کرم اور محبت تیرا استقبال کریں گے،
اور یہی انتہائی مطلوب و مقصود اہل اللہ کا ہے رحمت اللہ علیہم اجمعین۔ اے نفسوں اور طبیبوں اور خواہش اور شیطانوں کے بندوں، میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں؟ میرے پاس تو حق ہی حق ہے، اور خلاصہ در خلاصہ، اور صفائی در صفائی، اور توڑنا اور جوڑنا ما سوا سے اللہ سے قطع تعلق جل جلالہ اور خدا سے جوڑنا ملنا میں تمہاری ہوس کو قبول نہیں کر سکتا۔ اے منافقو، اے جھوٹے مدعیو، میں تمہارے چہروں سے شرم نہیں کرتا ہوں۔ میں تم سے کیسے شرم و حیا کروں، حالانکہ تم رب العزت سے شرم و حیا نہیں کرتے ہو، اور اس سے بے حیائیاں کرتے ہو، اور اس کی نظر اور اس کے ان فرشتوں کے ساتھ جو تم پر مسلط ہیں بے عزتی کرتے ہو۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ خدائے تعالی تم کو ہر جگہ میں ہر جگہ دیکھتا ہے، فرشتے نامہ اعمال لکھنے والے تمہارے ساتھ رہتے ہیں، پھر تم گناہ کرتے ہو، نہ خدا سے شرم ہے نہ فرشتوں کا خیال۔ سوچو سمجھو، گناہ کی طرف گناہوں کو چھوڑو، ہر وقت ہر جگہ وہ تم کو دیکھتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ میرے پاس سچائی ہے جس سے میں ہر وقت اس کافر اور منافق اور جھوٹے کا سر کاٹتا ہوں جو نہ توبہ کرتا ہے اور نہ اپنے رب تعالی کی طرف توجہ اور عذر خواہی کے قدموں سے رجوع کرتا ہے۔ بعض اولیاء اللہ سے حکایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، سچائی زمین میں اللہ عز و جل کی تلوار ہے، وہ کسی چیز پر نہیں رکھی جاتی مگر اس کو قطع کر دیتی ہے۔ میری بات تم قبول کرو، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تم کو تمہارے ہی لیے چاہتا ہوں، میں تم سے مردہ ہوں اور حق عز و جل کے ساتھ زندہ ہوں۔ جس نے میری صحبت اختیار کی اور اسے سچا جانا، اس نے نفع حاصل کیا اور نجات پائی، اور جس نے میری تکذیب کی اور میری صحبت کو جھٹلایا وہ محروم ہوا اور دنیا و آخرت میں عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ منجملہ معرفت الہی کے سببوں کے اللہ تعالی سے منازعت، جھگڑے کا چھوڑنا اور اس پر اعتراض نہ کرنا اور اس کی تدبیر پر راضی رہنا ہے۔ اور اسی واسطے مالک ابن دینار علیہ الرحمہ نے اپنے بعض مریدوں سے کہا، اگر تو معرفت الہی کا خواہش مند ہے پس تو اس کی تدبیر و تقدیر پر راضی رہ اور اپنے نفس و خواہش اور اپنی طبیعت و ارادے کو تدبیر و تقدیر میں خدا کا شریک نہ بنا۔ اے تندرست لوگو، اے عمل سے غافل سے فارغ اور بے فکر ہو جانے والو، کیا کیا چیزیں تمہیں رب عز و جل سے ضائع ہو رہی ہیں، تمہارے رب عز و جل سے ضائع ہو رہی ہیں۔ اگر تمہارے قلوب اس پر آگاہ و خبردار ہو جائیں تو البتہ تم حسرت و ندامت کرو، ہوشیار ہو جاؤ۔ اے قوم، تم عنقریب مرنے والے ہو، قبل اس کے کہ تم پر رویا جائے تم اپنے نفسوں پر رو لو۔ تمہارے گناہ بکثرت ہیں اور انجام نامعلوم۔ تمہارے قلب دنیا کی محبت میں بیمار ہیں اور اس پر حرص کرنے والے۔ تم زہد اور ترک دنیا اور خدا کی طرف متوجہ ہونے کے ساتھ ان کا علاج کرو۔ دین کی سلامتی اصل مال ہے اور نیک عمل اس کا منافع ہے۔ تم اس چیز کی طلب کرو جو تم کو سرکشی میں ڈال دے، اسے چھوڑ دو، اور جو کچھ تمہیں کفایت کرے اس پر قناعت کرو۔ عقل مند کسی شے سے خوش نہیں ہوتا، اس کا حلال حساب ہے اور اس کا حرام عقاب،
اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے حلال کھانے والے سے قیامت میں سوال کیا جائے گا کہ ہم نے حلال روزی دی تھی، تم نے اس پر کیا عمل کیا؟ حرام کھانے والے پر سزا و سختی ہوگی۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تم میں سے اکثر سزا و جزا کو بھولے ہوئے ہیں۔ اے غلام، جب تیرے سامنے دنیاوی کوئی چیز حاضر ہو اور تو اپنے قلب کو دیکھے کہ وہ اس سے منغص ہوتا ہے، بس تو اس کو چھوڑ دے، اور لیکن تیرے تو قلب ہی نہیں، تو مجسم نفس و طبیعت و خواہش بنا ہوا ہے۔ اہل دل اولیاء اللہ کی صحبت میں رہ تاکہ تجھے دل مل جائے۔ تیرے لیے ایک ایسے شیخ کی ضرورت ہے جو کہ حکیم ہو اور حکم الہی پر چلنے والا، وہ تجھے راستہ بتائے اور تعلیم دے اور تجھے نصیحت کرے۔ اے شے کو لا شے سے بیچنے والے اور لا شے کو شے سے خریدنے والے، تو نے دنیا کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا اور آخرت کو دنیا کے بدلے میں بیچا۔ تو ہوس در ہوس، عدم در عدم، جہل در جہل ہے۔ جیسے چوپائے کھاتے ہیں ویسے ہی تو کھاتا ہے۔ نہ تفتیش ہے کہ آیا حلال ہے یا حرام، اور نہ سوال ہے اور نہ حساب، نہ پوچھ گچھ، نہ نیت، نہ حکم کا انتظار ہے، نہ فعل کا۔ مسلمان بندہ مباح شرعی کو تلاش کر کے کھایا کرتا ہے، اور دل کو کھانے اور نہ کھانے کا قلب کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے۔ جیسا حکم دینی ہوتا ہے اس پر عمل کرتا ہے، اور ابدال کسی چیز کا اہتمام ہی نہیں کرتے بلکہ ان میں خود چیزیں اثر کرتی ہیں، اور وہ عالم غیب میں اپنے رب عز و جل کے ساتھ اور اس میں فنا رہتے ہیں۔ انہیں ما سوا اللہ سے کچھ سروکار ہی نہیں ہوتا۔ ولی حکم کے ساتھ ٹھہرنے والے ہوتے ہیں، اور بدل مسلوب الاختیار۔ اور یہ تمام باتیں حدود شرعیہ کی محافظت کے ساتھ ہوتی ہیں۔ جو شخص اپنے سے اور خلق سے فنا ہو جاتا ہے وہ حدود شرعیہ کی حفاظت کرتا ہے، بعدہ قدرت کے سمندر پر آواز کرتا ہے، بس اس سمندر کی موجیں کبھی اس کو اونچا کر دیتی ہیں اور کبھی اس کو نیچا کر دیتی ہیں، اور کبھی اس کو کنارے پر لا کر ڈال دیتی ہیں، اور کبھی اس کو منجدھار میں گرا دیتی ہیں۔ پھر وہ ان اصحاب کہف کی طرح ہو جاتا ہے جن کے بارے میں رب عز و جل نے فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ الآیہ، ہم ان کو داہنے بائیں کروٹیں دلاتے ہیں۔ نہ ان کے لیے عقل ہے اور نہ تدبیر اور نہ حس و ادراک، وہ لطف و قرب کے گھر میں ظاہراً اور باطناً آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ بس اسی طور سے اس قرب چاہنے والے نے اپنے قلب کی آنکھوں کو ما سوا اللہ سے بند کر لیا ہے، بس وہ خدا ہی کے لیے دیکھتا ہے اور اسی کے واسطے، اور جو کچھ سنتا ہے اسی سے سنتا ہے۔ اے اللہ، ہم کو اپنے ماسوا سے فنا کر دے اور اپنے ساتھ موجود کر لے، اور ہم کو دنیا و آخرت کی نیکیاں عطا فرما اور دوزخ کے عذاب سے بچا۔ آمین۔